السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 23ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر 17 آیتیں ہیں۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 میں آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 67 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، لوگ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا ہے؟ ان کو جواب ملے گا رحمان، اللہ نے تو اسی کا وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا کہ قیامت آنے والی ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی جس کے بعد سب لوگ ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئٌ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو آج کسی پر بھی کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، بے شک آج جنت والے خوب مزے میں ہوں گے۔ ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي غِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، جنت والے اور ان کی بیویاں چھاؤں میں آرام سے تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور جنت میں ان لوگوں کو کھانے کے لیے ہر طرح کے پھل میوے ہوں گے اور جو کچھ وہ لوگ چاہیں گے وہ سب کچھ ملے گا۔ سلام قولا من رب الرحیم، رحمت والے بڑے مہربان رب کی طرف سے جنت والوں کو سلام کہا جائے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور انکار کرنے والوں سے کہا جائے گا اے مجرموں، آج تم ایمان والوں سے الگ ہو جاؤ۔ الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے آدم کے اولاد، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور اے آدم کے اولاد میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور بے شک شیطان تم میں سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے، کیا تم لوگ عقل سمجھ سے کام نہیں لیتے تھے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلحوا اليوم بما كنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر یعنی حق کا انکار کرتے تھے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج کے دن ہم جہنم میں جانے والوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کاموں یعنی کالے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو دنیا ہی میں انکار کرنے والوں کی آنکھوں کو مٹا دیں، ان کی بینائی ختم کر دیں، پھر وہ راستے کی تلاش میں آگے بڑھیں تو کیسے دیکھ پائیں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو دنیا ہی میں انکار کرنے والوں کو ان کی جگہوں پر بیٹھے بیٹھے ہی ان کی صورتیں بگاڑ دیں، پھر نہ یہ آگے چل سکیں گے اور نہ ہی پیچھے لوٹ سکیں گے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 23ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے، جس کے اندر 17 آیتیں ہیں، 51 سے 67 تک۔ سورہ یاسین سورہ نمبر 36 میں 51 پر غور کیجئے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، سور پھونکا جائے گا، پھر لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ پہلی بات، سور ایک سینگ بھوپو ہے جس میں پھونکا جائے گا، اس میں پھونکنے سے آواز گونجتی ہے اور دور تک جاتی ہے، کہا جاتا ہے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ دوسری بات، کتنی مرتبہ سور پھونکا جائے گا؟ کچھ لوگوں نے کہا 2 بار سور پھونکا جائے گا، جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، اور جب دوسری بار پھونکا جائے گا تو سب لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور کچھ لوگوں نے کہا 3 بار سور پھونکا جائے گا۔ پہلی پھونک میں ساری دنیا گھبرا کر بے ہوش ہو جائے گی، دوسری پھونک میں موت آئے گی، تیسری پھونک میں سب لوگ قبر سے زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ تیسری بات، کچھ لوگ نہیں گھبرائیں گے، بعض کے نزدیک انبیاء شہداء ہیں، بعض کے نزدیک فرشتے ہیں، اور بعض کے نزدیک سب ایمان والے ہیں جو حقیقی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ سورہ یاسین کے اندر آیت نمبر 49 پہ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، سور پھونکا جائے گا، وہ لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہوں گے، کسی کو وصیت کرنے کی طاقت نہیں ہوگی اور اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی۔ سور کے مسئلے میں یہ ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ 4 مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جیسے نفخۃ الفنا، سب لوگ فنا ہو جائیں گے، نفخۃ البعث، لوگ اٹھیں گے، نفخۃ الصاق، سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، نفخۃ القیام، سب لوگ کھڑے ہوں گے، یہ 4 ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا 3 ہے، نفخۃ الفزع، سب لوگ گھبرا جائیں گے، پھر اسی طرح نمبر 2 نفخۃ الصاق، سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، نمبر 3 نفخۃ البعث والنشور، پھر لوگ اٹھیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا 2 ہی سور ہے، نفخۃ الموت، سب لوگ مر جائیں گے، نمبر 2 نفخۃ البعث، پھر لوگ اٹھیں گے۔ یہ نفخہ اولا
یعنی گھبرا جائیں گے لوگ. تو آپ غور کیجئے، اس کا تذکرہ آیا ہے قرآن کریم میں سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 87. وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں سب گھبرا جائے گی مگر اللہ جو چاہے، اور ہر آدمی اللہ کے سامنے حاضر ہوگا ذلیل ہو کر. یہ گھبراہٹ والا سور ہے، سور پھونکا جائے گا. نمبر 2 نفقۃ الساق، بے ہوشی والا. اس کا تذکرہ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 68 میں ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. سور پھونکا جائے گا تو آسمان و زمین میں جو بھی ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے مگر اللہ جو چاہے. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے. یہاں سورہ یاسین سورہ نمبر 36 میں آیت نمبر 51 اور 52 میں ہے. یہ تیسرا نفقہ ہے، تیسری مرتبہ سور پھونکنا ہے. لوگ قبروں سے اٹھیں گے. نفقۃ البعث والنشور ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھیں گے، کہیں گے مجھے کیوں اٹھایا جا رہا ہے. قبروں سے اٹھنے کے بعد کہیں کیوں اٹھایا جا رہا ہے. کہا جائے گا وہی ہے، رحمان نے وعدہ کیا اور رسول نے سچ کہا تھا. کل قیامت کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا آیت نمبر 54 میں ہے. 55 سے 58 تک غور کیجئے. جنتی لوگوں کو جو انعامات ملنے والے اس کا ذکر ہے. سایوں میں ہوں گے، مسہریوں پر ہوں گے، تکیہ لگائے ہوں گے، ہر قسم کے میوے ہوں گے، جو چاہیں گے وہ چیز ان کو ملے گی. آیت نمبر 59 پر غور کیجئے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. کافروں اور مجرموں کو مومنوں سے الگ کر دیا جائے گا. کہا جائے گا ہم نے کہا تھا نا کہ تم لوگ شیطان کی عبادت نہ کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، لیکن لوگ نہیں مانے. شیطان نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جَبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. کیا تم لوگ سمجھ سے کام نہیں لیتے. آیت نمبر 65 66 67 پر غور کیجئے. اللہ مہر لگا دیں گے. الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، منہ پر مہر لگا دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے. تو یہ ہاتھ اور پاؤں یہ سب CCTV ہے جو اللہ نے ہمارے اندر لگا رکھا ہے، اور یہ سب ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اس لیے ہاتھ کا صحیح استعمال کیجئے، پاؤں کا صحیح استعمال کیجئے، صحیح جگہ چل کے جائیے. غلط جگہ چل کے جائیے گا تو وہ آپ کے خلاف گواہی دے گا. پھر اسی طریقے سے موبائل میں غلط بٹن دبائیے گا یا غلط ہاتھ کا استعمال کیجئے گا تو یہ ہاتھ، انگلیاں، یہ سب ہمارے خلاف گواہی دے گی. پھر اس کے بعد قیامت کے دن بھی وہ لوگ جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جی نہیں، اب منہ پر تالا لگ گیا، ہاتھ پاؤں خود ہی گواہی دے رہے ہیں. واللہ ما کننا مشرکین. وہ لوگ کہیں گے سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 23 ہم شرک کرنے والے نہیں تھے، ہم کفر پر نہیں تھے. جب ایسا بولیں گے تو اللہ منہ پر مہر لگا دے گا اور ہاتھ پاؤں اس کی گواہی دیں گے. ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.